ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر فاذن لہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا آ جائیے۔ وہو تلک الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدث، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا تو حضور نے کہا آ جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ فتحدث، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہیں، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا۔ کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے۔ یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فتنوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص گزرا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ فرمایا جب فتنے ہوں گے اور بہت فتنے اتریں گے تو یہ شخص جو گزر رہا ہے، یہ چادر اوڑھے جا رہا ہے، یہ اس دن حق پہ ہوگا، یہ ہدایت پہ ہوگا۔ مرہ بن قاب کہتے ہیں میں دوڑا کہ میں دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے، تو جب نیڑے ہو کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کہ تو میں نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کے حضور کی جانب ان کا رخ پھیرا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا نام، کہا ہاں یہی۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص اس فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بن رہا، اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹی۔ شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے بہت سارے نمایاں وصف ہیں جن میں حضور کا 2 مرتبہ داماد بننا، اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا، اور پھر ذوالہجرتین 2 ہجرتیں، حبشہ کی جانب اور مدینہ المنورہ کی جانب، پھر شہادت کا اعزاز، اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے، 4 خلفائے راشدین کے اندر ان کا 3را نمبر ہے، جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی۔ آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہیں، ایک تو آپ کا سخی ہونا، دوسرا آپ کا وصف نمایاں حیا تھا۔ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد ہو کے اتنا حیا دار، تو پھر عورت ہو کر حیا کی چادر پھاڑ دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے، تو اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے بہرے بے کراں تھے۔ بزرگوں کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پا کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت، ان کا پیار اس امت کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہونا چاہیے۔